کہ جو احمدی نہیں ہیں وہ احمدیوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں، ان کو مساجد میں جانے سے روکا جا رہا ہے، نماز عید ادا کرنے سے روکا جا رہا ہے، جلسے کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ باقی دنیا میں تو یہ پرابلمز نہیں ہوں گی امید ہے، سوائے جماعت احمدیہ ملیشیا کے، کیونکہ میں آج آپ کے سامنے جماعت احمدیہ ملیشیا کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جو پاکستان کے آئین سے بھی اوپر ہے۔ پاکستان میں تو غیر احمدی احمدیوں کو روک رہے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں جا سکتے، آپ جمعہ پڑھ نہیں سکتے، آپ اسلامی شعار کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ملیشیا میں جماعت احمدیہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ 3 دن تک مسجد میں سوائے جن کو انویٹیشن دیا گیا ہے ان کے علاوہ کوئی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا۔ اب کیا کہیں گے؟ یہ کس آئین کے تحت انہوں نے کیا ہے؟ کون سا آئین ان کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کسی اور دوسرے ملک میں، سب سے غریب ملک جو افریقہ کا کوئی غریب ملک اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ جلسہ سالانہ ہو تو کیا آس پاس کی جو جماعتیں ہیں وہ ان کو آنے پر پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں پہ جلسہ سالانہ ہو رہا ہے، لگا دیتا ہے۔ اور یہاں پر زبردستی جو ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے سے روکا گیا، مسجد میں نہیں جا سکتے آپ۔ اور انتہائی بدتمیز خدام جو ہے وہ ڈیوٹی پر باہر کھڑے کیے گئے جو آج تک ابھی مسجد میں نہیں گھسے، لڑکیاں تاڑنے کے لیے سڑکوں کے اوپر پھرتے ہیں، ان کو جو ہے وہاں پہ ڈیوٹی پہ کھڑا کر دیا گیا تاکہ وہ اچھے انداز میں بدتمیزی کر سکیں لوگوں کے ساتھ، تاکہ وہ دوبارہ مسجد کا رخ نہ کریں۔ ذمہ دار کون ہے؟ انتظامیہ یا جنہوں نے اس انتظامیہ کو ڈھیل دے رکھی ہے آج تک اور ان کے خلاف کوئی آج تک ایکشن نہیں لیا۔ بہرحال یہ معاملہ ایسا یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے کیونکہ قرآن کریم کی تو واضح آیت موجود ہے، ان المساجد للہ، کہ مساجد خدا تعالیٰ کا گھر ہے، وہ کسی کے باپ کی ذاتی جاگیر نہیں ہے کہ وہ انویٹیشن دیں گے تو میں نماز جمعہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے جا سکوں گا۔ میں اس چیز کو ڈینائی کرتا ہوں اور میں نے مجلس لنگر والوں کو بھی جو ہے وہ ریکویسٹ اب کرنی ہے اور میں نے نیشنل امیر صاحب کو آلریڈی انفارم کر دیا گیا ہے کہ گو کہ مجلس لنگر ملیشیا انہوں نے جو ہے یہ بورڈ جگہ جگہ پہ مساجد کے چاروں طرف لگا دیے ہوئے، سڑک کے اوپر بھی لگا دیے ہوئے کہ قادیانی بکن عدامہ اسلام کے قادیانی جو ہے وہ ان سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اسلام سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے قوانین کو استعمال کر کے یہ بورڈ لگا دیے ہیں وہاں پر، لیکن قادیانیوں کو، احمدیوں کو ایک دائرے سے آپ نے نکال کے جس دائرے میں رکھا ہے، کیا وہ دائرہ آپ کی ٹیریٹری میں نہیں آتا؟ کیا اس دائرے کی حفاظت، اس کے لوگوں کی حفاظت، ان کے جان و اموال کی حفاظت، ان کے سارے قوانین جو ہیں، ان کی انسانی حقوق کی حفاظت، وہ مجلس لنگر کی ذمہ داری نہیں ہے؟ میرا یہ ان سے سوال ہے۔ اس دائرے کی جس کے اندر آپ نے جماعت احمدیہ کو رکھا ہے وہ آپ کی ٹیریٹری میں آتا ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بہرحال آج میں مجلس لنگر میں انشاءاللہ جاؤں گا اور ان سے میں بات کرتا ہوں اور ان کو میں نے ڈیٹیل ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس کی ایک کاپی آلریڈی میں نے نیشنل امیر صاحب کو بھجوا دی گئی ہے، ان کو میں نے بھجوا دی ہے رات ہی اور انہوں نے دیکھ بھی لی ہے، جس کے اوپر ان کا جواب بھی آ گیا ہے کہ آپ پلیز یہ نہ سبمٹ کیجیے گا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مرکز کو آلریڈی آپ لوگوں کے کارنامے متعدد بار لکھے ہیں، لیکن انکوائری اگر آتی ہے تو انکوائری کا جواب بھی وہی شخص دے رہا ہوتا ہے جس کے خلاف کمپلین کی گئی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فائل کلوز۔ تو بہرحال اب مزید پریشر کے اندر جو ہے وہ رہنا یہاں پہ ممکن نہیں ہے، تو مجلس لنگر وہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے وہ دیکھیں، آگے چیک کریں کہ آیا واقعی لوگ یہاں پر پریشانی میں ہیں، پرابلمز میں ہیں، جو لوکل احمدی ہیں یہاں پہ، وہ دوسرے جو ریفیوجیز اسائلم سیکرز ہیں ان کو کس حد تک تنگ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کیا تعاون کر رہے ہیں۔ نیشنل کے جو عہدے ہیں سارے کے سارے کیا وہ صرف لوکلز ملے کو دیے گئے ہیں یا اس میں جو ہے وہ فارنرز کو بھی ساتھ شامل کیا گیا ہے؟ فارنرز بھی تو آخر احمدی ہیں، ریفیوجیز ہیں، اسائلم سیکر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو جو ہے وہ ان کے ساتھ انہوں نے کیوں نہیں شامل کیا ہوا، یا اگر کیا ہوا ہے تو کس حد تک کیا ہوا ہے؟ اور جو ڈونیشنز ہیں وہ کن کے پاس آتی ہیں، کس اکاؤنٹ میں آتی ہیں، کیا وہ اکاؤنٹ رجسٹرڈ ہے، کتنے لاکھ رنگٹ آئے ہیں اور وہ کہاں ہیں، ان کا کیا کیا گیا ہے؟ کیا یہ سارے کا سارا مجلس لنگر ملیشیا کے علم میں ہے یا نہیں؟ یہ سارا ان کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو گورنمنٹ کے پاس سارا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ یہ اتنے لاکھ رنگٹ اگر ٹرانزیکشن ہوئی ہے یا ہو رہی ہے مسلسل یہ ڈونیشنز لوگ جو بھجوا رہے ہیں تو وہ کس کے پرسنل اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں، اور کیا اگر ایک پرسنل اکاؤنٹ میں آ رہے ہیں تو اس کا آڈٹ تو بھول ہی جائے نا کہ آڈٹ ہوگا۔ اگر ڈونیشنز کے نام پہ پیسے آ رہے ہیں تو وہ کوئی رجسٹرڈ اکاؤنٹ کیوں نہیں آج تک بنوایا گیا؟ رجسٹرڈ اکاؤنٹ تو تب بنے نا جب کمیونٹی رجسٹرڈ ہو، کمیونٹی ہی رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اگر کمیونٹی رجسٹرڈ نہیں ہے تو یہ سارے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ تو صرف یہ ہے،
पिछले साल जलसा सालाना के ऊपर जो कारनामा अंजाम दिया गया, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन इन लोगों को वो कारनामा अंजाम देते हुए भी शर्म नहीं आई कि जो खाना पिछले साल जलसे के ऊपर पकाया गया वो उस वक्त तो तकसीम नहीं किया गया कि जब जरूरत थी, लेकिन जब देखा कि खाना खराब हो गया है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो गई है, वो खाना शापरों में पैक करके नाकोडा के जो हलके हैं उनके घरों में वहां पे जो है वो भिजवाया गया। और मैं फैमिलीज वो गवाह के तौर पे पेश कर सकता हूं कि जिन्होंने मुझे ये इन्फॉर्म किया कि ये खाना देखे ऐसा आया यार, स्मेल आ रही है उसमें से, खराब हो चुका है खाना। इसीलिए जब उन्होंने शापरों में पैक करके जब अपनी जान छुड़ाई है कि अगर वैसे वो गिराते तो लोगों ने इतराज करना था, उन्होंने जवाब देना था फिर कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे वो उसको कवर करना मुश्किल हो जाना था, लेकिन उन्होंने शापरों में पैक करके ऐसे घरों में भिजवा दिया जबकि खाना वो खराब था। मंजूर इलाही साहब बड़े अच्छे तरीके से इस वाक़े से वाकिफ हैं, वो सदर जमात थे उस वक्त नाकोडा के, उनके इल्म में ये सारा वाक़या कि ये कारनामा ऐसे अंजाम दिया गया था। गो के उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जलसा सालाना की जो इंतजामिया थी उनकी जिम्मेदारी थी। तो अगर जलसा सालाना आप में करने की इस्तिताअत नहीं है, आपके पास जगह नहीं है, तो ना करें। जलसा सालाना फ्राइज में से नहीं है। नमाज जुम्मा जो है वो नमाज जो है अदा करना, जो 5 नमाजें वो फ्राइज में से हैं, उनके ऊपर आपने लोगों पर पाबंदी लगा दी है कि आपने मस्जिद में नहीं आना। ये कहां का तरीका है? इन्नल मसाजिद लिल्लाह, किसी के बाप की जागीर नहीं है कि उसका इन्विटेशन लेटर लेके आऊंगा मैं पहले नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद में जाने के लिए। आप किसी के ऊपर भी मस्जिद में आने पर पाबंदी नहीं लगा सकते। अगर लगा सकते हैं या मना करना है तो शमशाद अहमद कमर साहब खाम का फिर जर्मनी में बैठ के वहां पे प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, लोगों को समझाते फिर रहे हैं आइन में ये है, आइन में ये है, तो हम तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं। पहले शमशाद अहमद कमर साहब अपनी मंजी थले डांग फेर लो, पहले अपने लोगों की तो तरबियत कर लें। जमात अहमदिया मलेशिया के हालात आपसे छुपे हुए नहीं है, ये मुझे पता है। आप तक हर चीज की खबर यहां से पहुंच जाती है और मुझसे पहले पहुंच जाती होगी। ना ही मरकज की तरफ से कोई ऐसी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी भी क्या तश्कील देंगे? जिन मेंबरान को मुकर्रर करते हैं वो सारे के सारे उन मामलों में मुलविस होते हैं, सारे एक दूसरे के काने हैं, कोई किसी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। तो क्यों मरकज जो है वो इन बातों को नजरअंदाज कर रहा है और खामोश बैठा है? मुझे तो इस बात की नहीं समझ आ रही। लेकिन बहरहाल इन्नल मसाजिद लिल्लाही, मसाजिद खुदा ताला के लिए हैं। आप मसाजिद में आने से लोगों को नहीं रोक सकते। किसी के बाप की जागीर नहीं है, किसी के इन्विटेशन की मस्जिद में जाने के लिए जरूरत नहीं है, ये याद रखें। अगर आप दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे तो मुझे मजबूरन मजलिस लंगर वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जज़ाकुमुल्लाह।